صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں اور ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں کے باہر ہی سے منع کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے پر اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. ناظرین کرام، ایک ایسے ہی ولی کامل کا ناظرین تذکرہ پاک ہے. آج ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرنے کا موقع ہے کہ جنہیں ہندوستان کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے اسلامی قائد کا اعزاز حاصل ہے. تاجدار علم و معرفت، آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، پاسبان رشد و ہدایت، قطب المشائخ، معین الحق، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطائے رسول، تاج الاولیاء، مغیث الفقراء، الموتی الفقراء، سلطان الہند، ولی الہند، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، امام الطریق، خواجہ بزرگ، پیشوا مشائخ ہند، شیخ الاسلام، نائب رسول فی الہند، بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشت کی بنیاد رکھنے والے، جنہیں دنیا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف غریب نواز کے نام سے ناظرین جانتی ہے. ناظرین کرام، کائنات کے سب سے بڑے پیر کی ولادت کی دن کی نسبت سے پیر کے روز 14 رجب 536 ہجری خراسان و سیستان کے قصبے سنجر میں آسمان ولایت پر گھرانہ سادات کے ایک ایسے چشتی آفتاب اور تاجدار اجمیر بن کر آپ طلوع ہوتے ہیں کہ جن کے نور سے ہندوستان کی زمین کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھتا ہے. جہاں کفر کی تاریخی تھی وہاں اسلام کی روشنی آ گئی، جہاں بھجن کی آوازیں گونجتی تھی ناظرین وہاں آذانیں سنائی دینی لگیں، جہاں پہلے ناقوس بجا کرتے تھے وہاں جگہ جگہ صدائے اللہ اکبر بلند ہونے لگی، جہاں بت پرستی تھی وہاں خدا پرستی ہونے لگی. ناظرین، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بت پرستی کا دوسرا نام خود پرستی اور نفس پرستی ہے. جب تک انسان اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتا وہ خدا پرستی کی منزل سے دور رہتا ہے. آپ ایک ایسی پاک ہستی ہیں ناظرین جو نجیب الطرفین یعنی جدی حسنی حسینی ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں خلیفہ چارم اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے. ناظرین کرام، 14 برس کی عمر میں
والد گرامی نے آپ کے پردہ فرمایا، 15 برس کی عمر 14 برس کی عمر میں والدہ محترمہ نے پردہ فرمایا، اور 15 برس کی عمر میں والد محترم جو ہیں وہ آپ کے درمیان سے چلے گئے۔ مجذوب وقت حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کے دیے ہوئے ایک لقمے نے، ناظرین، ایک لقمے نے آپ کے دل کی دنیا کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے مقتدائے زمانہ ہستیوں سے علوم دینیہ یعنی علم قرآن، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم منطق اور علم فلسفہ جیسے علوم کی تحصیل کے لیے خراساں کو خیر آباد کہہ کر سمرقند بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ پہلے یہاں آپ نے قرآن حفظ فرمایا اور جملہ علوم ظاہری جو تھے ناظرین اس کی تکمیل کے بعد علم معرفت و سلوک کی تحصیل کے لیے آپ آگے بڑھے۔ آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں ناظرین عجم کا رخ کیا، اور وہ گوہر مقصود بالآخر آپ کو نیشا پور میں قصبہ ہارون میں مل گیا، جسے ہارون بھی کہا جاتا ہے، ہارون بھی کہا جاتا ہے، جہاں آپ حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت اور جلیل القدر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر شرف بیعت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ناظرین حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت محبت، بہت عقیدت رکھتے تھے، اور اسی عقیدت اور محبت کو دیکھ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو امیر تبرک کے شرف سے نوازا۔ مکہ مکرمہ پہنچے ناظرین، بڑی خوبصورت بات ہے، ذرا توجہ رہے آپ کی کہ مناسک حج ادا کر کے حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور میزاب رحمت کے نیچے جا کر آپ کو کھڑا کر دیا، اور بارگاہ خداوندی میں آپ اپنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس وقت غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول فرمایا اور عزت و عظمت عطا فرمائی۔ شہنشاہ بغداد ناظرین، کیوں نہ یہ تذکرہ کروں، کیا کمال بات ہے کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے عہد مبارک میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراساں کے پہاڑوں میں عبادت و ریاضت میں اور مجاہدے میں مصروف ہیں۔ اس وقت یاد الہی کے سمندر میں آپ مکمل طور پہ غوطہ زن ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میری سر آنکھوں پر ہے۔ گویا پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کی دراصل سند پر ایک مہر ثبت ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ناظرین کہ غوث پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ معین الدین کو ہند کی ولایت عطا فرمائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا ناظرین کہ آپ کو ایسی ولایت عطا ہوئی، ایسی ولایت عطا ہوئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے آپ کو قطب المشاہد کا لقب ملا، آپ کو بشارت ملی، آپ کو نائب رسول فی الہند بنا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین پہ بھیجا، اور ایسا بھیجا ناظرین کہ فیض پھر داتا صاحب کا بھی آپ کو عطا ہوا، اور ایسا عطا ہوا کہ آپ جب داتا صاحب کی بارگاہ میں گئے اور 40 دن کے بعد جب اس بارگاہ سے نکلے ناظرین تو یہ کہتے ہوئے، یہ پکارتے ہوئے نکلے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج ناظرین بنیادی طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے روحانی مقام اور مرتبے کو ہم کم علم لوگ بس یوں سمجھ لیجئے ان باتوں سے فیض حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کا کچھ حصہ ہمیں مل جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آئیے جناب آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آج موضوع بڑا کمال ہے صاحب، کیونکہ ہم سب کے گھروں میں جو شمع روشن ہے دین اسلام کی، یہ خواجہ صاحب کو صدقہ ہے۔
کل بات کریں گے اس موضوع پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں. آج ذرا ان کے پہلے تو شخصی تعارف، خاندانی عظمت، ذرا یہاں سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سعادت کی بات ہے کہ آج ہم کچھ نہ کچھ ذکر حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کریں، اور اہل سلسلہ جو بھی ہیں آپ سے محبت کرنے والے، اور خاص طور پہ چشتی افراد، اور خاص طور پہ جتنے بھی سلاسل کے لوگ ہیں، میں ان سب کو آپ کے عرس کی آج مبارکباد پیش کرتا ہوں. حسین اتفاقی کہ جمعے کا دن ہے، 800 نامہ عرس مبارک ہے آپ کا، اور یہ سعادت کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں، سبحان اللہ، اور اپنی دنیا کو بہتر کریں، آخرت کو بہتر کریں. حدیث شریف میں فرمایا گیا تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو رحمت و برکتوں کے حصول کے لیے آپ کے خاندانی تعارف اور جو خاندانی پس منظر ہے اس جانب چلتے ہیں. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض روایت کے مطابق 536 اور بعض روایت کے مطابق 537 میں آپ کی ولادت ہے، اور 633 میں آپ کا وصال ہے. تو اس اعتبار سے تقریباً 96 یا 97 برس آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے. آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے. آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں. آپ کے جو القابات ہیں ان میں کچھ کا ذکر آپ نے فرمایا اور بہت ڈیٹیل سے آپ نے ذکر کیا، لیکن جو خاص طور پہ حضور کی بارگاہ سے لقب آپ کو معین الدین عطا ہوا، اور قطب المشائخ، یعنی جب آپ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے، جب آپ کے اسفار کا ذکر ہوگا اور آپ کے پیر و مرشد کامل کا ذکر ہوگا، ان کے ساتھ حج اور حضور کی زیارت کا، تو انشاءاللہ تفصیلاً اس واقعے کو ہم ذکر کریں گے. لیکن حضور کی بارگاہ سے معین الدین کا لقب اور قطب المشائخ، یہ دو القاب ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی سے آپ کو عطا ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ حسنی حسینی سید کا ہم نے ذکر کیا، سلطان الہند ہوئے، وارث النبی ہوئے، عطائے رسول ہوئے. اور جو ہم منقبت پڑھتے ہیں کہ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، یہ بہار چشت کا پھول ہے، یہ بہار چشت کا پھول، تو یہ ذکر کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ ضمناً ایک بات کہ آپ کے والد محترم، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، بندہ نواز، غریب نواز ہے، نوازنے والے ہیں بالکل. تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اللہ تعالی نے سعادت عطا فرمائی ہے کہ والد محترم بھی اگرچہ عمراء اور رؤساء میں تھے لیکن نیک اور متقی پرہیزگار شخص تھے. والدہ محترمہ عابدہ زاہدہ متقیہ. اب ظاہر ہے کہ والد اور والدہ جب ظاہر ہے کہ سعادات کرام ہیں، اس گھر میں اس بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو سعادت آپ کو عطا فرمائی وہ یہ بھی ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا کے مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو حسنی حسینی سید ہونا اس اعتبار سے، اور پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک آپ کا نسب مبارکہ. ایک دو باتیں میں ذکر کرتا ہوں کہ یعنی سید معین الدین حسن یہ آپ کا نام ہو گیا، والد محترم کا نام سید غیاث الدین. اسی طریقے سے حسن ان سب کے ناموں کے ساتھ چلتا ہوا رہا ہے، یعنی معین الدین حسن بن سید غیاث الدین حسن بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز، اور پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہوا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر اعتبار سے حسن ہی ہے نا بات. جی بے شک بے شک یہی بات ہے. اور اس ضمن میں آپ ایک بات اور بھی ذہن میں اپنے ضرور رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو سعادت عطا فرمائی، خاص طور پہ ہندوستان کے حوالے سے، آپ دیکھیے کہ پہلے داعی، پہلے مبلغ ہونے کی حیثیت سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بھی سعادت عطا فرمائی ہے کہ آپ کا باقاعدہ تقرر ہوا یہاں پر. کوئی حادثاتی اتفاقی طور پہ آپ تشریف نہیں لائے، بلکہ باقاعدہ آپ کو یہاں بھیجا گیا. اور ظاہر ہے کہ جب کہیں کسی کو بھیجا جاتا ہے اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور انہیں کسی کام پہ مامور کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اسباب بھی عطا فرماتا ہے، آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر ایک ایسی ٹیم اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. بالکل ٹھیک. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اپنے کلام کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اچھا، یہ تو بالکل آپ نے یہ صحیح بات ہے، اور یہ تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے بات بھی جانی چاہیے کہ حضرت ابو محمد چشتی علیہ رحمہ سب سے پہلے سلسلہ چشت کے بزرگ ہندوستان میں تشریف لائے تھے محمود غزنوی کے دور میں، اور یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تشریف لائے تھے مدد کے لیے کہ جا کے مدد کرو. 40 درویش شاید ساتھ تھے ان کے، 70 برس شاید ان کی اس وقت ان کی عمر تھی، لیکن باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ اسلامی قائد کی حیثیت سے بنیاد ڈالنے آنا. میں اس پہ ایک بات اور، کیونکہ ظاہر ہے کہ اہل سلسلہ اور جب سلسلہ چشت کی بات ہو تو لطف آتا ہے اس بات کو کرنے میں،
کہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ پہلے بزرگ ہیں کہ جن کی نسبت سے چشتی کا لقب جو ہے لوگوں تک پہنچا. بالکل اچھا, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے کو پھر ایک دوام بخشا اور عروج عطا فرمایا. اچھا, پھر اسی سلسلے سے آگے مزید 2 شاخیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ پھر اسی سلسلے چشت کے اندر سلسلہ صابری ایڈ ہوتا ہے حضرت خواجہ صابر کلیر رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے, اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پھر سلسلہ نظامی ایڈ ہوتا ہے. بالکل. اور پھر جو پاکستان میں ہم اس سلسلے کا بہت بڑا فیض دیکھتے ہیں تو پاک پتھر میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے ذاتی گرامی ہے. بالکل ٹھیک, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا جی ہاشمی صاحب, ابھی بتائیے کہ حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ سے اب یہ ایک مجذوب جو ہے سالک کے پیچھے نظر آ رہا ہے, اور میں نے دیکھا جب میں بھی اولیاء کرام کو پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کئی جگہ سالک کے پیچھے مجذوب ہی نظر آتے ہیں, یہاں بھی مجذوب نظر آ رہے ہیں. تو ذرا یہ جو معاملہ ہے روحانی فیض کا, آج تو صرف ہم نے روحانی فیض پہ بات کرنی ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس خوبصورت محفل میں دعوت دینے کا, اور دوسری بات یہ کہ میری طرف سے آپ مبارکباد قبول فرمائیں پوری آپ کی 92 نیوز کی تمام ٹیم کے لوگ, تمام ناظرین, کہ آج بہت بڑا دن ہے. الحمدللہ بہت بڑا دن ہے آج, رحمتوں کا دن ہے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ رجب رحمتوں کی برسات کا دن ہے. بے شک ایسا بہت ساری. اب قرآن مجید فرقان حمید سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اچھا, جو سچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں نا, اور جو سچوں کو سمجھ جاتے ہیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے. ایسا ہی یہاں حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سمجھنا ہی سب سے بڑا کمال ہے. یہ بچہ جو ہے 15 سال کا, یہ باغ کی خدمت کر رہا ہے, مٹی کھود رہا ہے, پھل کاٹ رہا ہے. ایک مجذوب ہے, وہ آگے بیٹھا ہے. اس بچے نے دیکھا کہ بابا جی آگے بیٹھے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی مجذوب, بابا جی بیٹھے. نوجوانی کی عمر ہے, نوجوانی کی عمر ہے, 15-16 سال کی عمر ہے, والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. یہ بچہ پٹافٹ جا کر کے انگور پانی میں دھو کے ان کو پیش کرتا ہے, بڑے ادب سے جا کے پیش کر کے ادب سے کھڑا ہو, کیونکہ سادات خاندان سے ادب ان کی گٹھی کے اندر موجود ہے, ادب سے کھڑے ہو گئے. ہاں تو اسی ادب سے ظاہر ہے انہیں بھی. ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حالت جذب سے عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں آئے, بچے کے اوپر نظر ڈالی کہ یہ کوئی سادات خاندان کا بچہ ہے, اور اس کی وہ خدمت پسند آ گئی. اب جب خدمت پسند آ گئی تو یہ مجذوب اپنے تھیلے میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکال رہے ہیں, وہاں انگور پیش کر رہے ہیں یا سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا جا رہا ہے. چاہتا تو وہ بچہ منع کر دیتا, لیکن اس مجذوب کے ٹکڑے کو دیکھ کر کے بچے نے منع نہیں کیا. اس ٹکڑے کو جناب والا حضرت ابراہیم قندوزی اپنے منہ میں ڈال کر کے چباتے ہیں, نرم کرتے ہیں, پھر اس بچے کو پیش کرتے ہیں. حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ جو ہی میں نے وہ نوالا اپنے حلق سے نیچے اتارا, ایک لمحے کے اندر وہ روحانی فیض میرے اندر منتقل ہو گیا کہ پنچکی باغ سب سے دل اچاٹ ہو گیا. اللہ اللہ. اور جب آپ راہ علم کے لیے روانہ ہو گئے, جیسے کہ آپ نے خود بھی شروع میں انٹرو میں فرمایا کہ پھر جب علم سیکھنے کے لیے گئے تو علم کے ہر فن کو سیکھا, تمام علوم, قرآن, تفسیر, حدیث, فقہ, تمام علوم کو سیکھا. وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ خرقہ پوش ان پڑھ ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا, میں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ غریب نواز کے دروازے پر آؤ, علم خود اپنا کاسہ علم لیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں لاہور, یہ بتائیے قرآن و حدیث میں ظاہر ہے, میں چاہتا ہوں چونکہ آپ کی اس میں بڑی ایک اسپیشلٹی اب ذرا بیان کیجئے کہ کشف و کرامات کا بیان, یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جو روحانی مقام اور مرتبہ مل رہا ہے اس کے اندر ظاہر ہے بہت سے اولیاء کرام کا اپنا کردار ہے. کہیں مجذوب کا کردار, ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کا کردار نظر آتا ہے. خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ روحانی مرتبہ اور مقام جو ہے بڑا مختلف ہے. کیا فرمائیں گے؟ جی, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا فیض بر صغیر کی ہوا اور فضا کے لیے بڑا سازگار رہا. آپ نے خاک بر صغیر پر سجدوں کے جو نشان چھوڑے ہیں وہ ایک نقش جاویداں کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ اس شعر کے مصداق ہیں کہ داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا, کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے. آپ کا فیضان ہے, روحانی تصرف ہے, وہ صرف سلسلہ چشتیہ تک محدود اور مقید نہیں ہے بلکہ وہ تمام سلاسل میں جاری اور ساری ہے. میں اس کی
چند مثالیں آپ کے سامنے سبحان پیش اللہ، کر کے پھر قرآن و حدیث سے روحانی مقامات کا استدلال پیش کرتا ہوں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، بانیوں میں سے ہیں، ویسے تو ان کے شیخ بانی تھے، لیکن آپ کو سلسلہ سہروردیہ میں زیادہ شہرت نصیب ہوئی اور بانی کے طور پر آپ کا نام زیادہ ذہنوں میں آتا ہے۔ آپ بچپن میں حضرت غوث پاک کے زیر تربیت رہے، آپ پر فلسفے کا غلبہ تھا، حضرت غوث پاک کی تربیت سے اور نظر عنایت سے وہ غلبہ ختم ہوا اور قلب جو تھا نور باطن سے روشن ہو گیا، پھر آپ ان سے تربیت لیتے رہے۔ لیکن جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد شیخ سہروردی نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت حاصل کی اور روحانی مقامات طے کیے۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 7 برس تک شیخ سہرورد کی خدمت میں رہے اور فیض حاصل کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور ان کی وفات کے بعد وہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے اور آپ کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اگر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی طرف دیکھا جائے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر تشریف لے گئے اور وہاں مراقبہ کیا، کافی دیر تک بیٹھے مراقب رہے، اور جب اٹھے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خواجہ صاحب نے مجھ پر بڑا لطف و کرم کیا ہے، میری خاص ضیافت فرمائی ہے اور مجھے اسرار و رموز بھی عطا کیے ہیں۔ پھر جب دربار کے خادموں نے مزار پاک کی چادر آپ کو پیش کی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ادب سے وہ چادر وصول کی اور وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد اس چادر کو کفن کے طور پر میری قبر میں رکھ دینا۔ تو اللہ اکبر، یہ ان کا فیض ہے جو تمام سلاسل میں جاری ہے، اور حضرت غوث پاک سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے حجرے میں کئی روز تک آپ نے اکتساب فیض کیا، لہذا سلسلہ قادریہ میں بھی آپ سے محبت کا ایک والہانہ انداز پایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، اولیاء کاملین اور اللہ کے لیے محبت رکھنے والوں کا جو مقام ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک کی روح سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں، وہ آدمی ہیں، ما ہم بے انبیاء ولا شہداء، وہ نہ تو انبیاء ہیں نہ شہید ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ عز وجل، لیکن ان کا اللہ کے ہاں جو درجہ ہوگا، جو مقام ہوگا قیامت کے دن، اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی کچھ خوبیاں، کچھ نشانیاں بتائیں تاکہ ہم ان سے محبت کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان کوئی قرابت داری نہیں، کوئی خونی رشتہ داری نہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا ان کا قیامت کے روز یہ مقام ہوگا، واللہ خدا کی قسم، ان وجوہہم لنور، ان کے چہروں پر نور برستا ہوگا، وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ مَنَابِرَ مِن نُور، اور قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، لا یخافون اذا خاف الناس، جس دن لوگ قیامت کے خوف سے خائف ہوں گے اس دن ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا یحزنون اذا حزن الناس، اور جس دن لوگ قیامت کے ڈر سے اور دہشت سے غمناک ہوں گے یہ لوگ غم سے پاک ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا گیا، لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کی ہولناکی کا کوئی غم ان کے دلوں پر نہیں ہوگا۔ کشف و کرامت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی تفصیل قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ اگر آدمی باطن کی آنکھ روشن کر کے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو پڑھے تو اسے بہت سی روشنی حاصل ہو جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکتساب
علم کے لیے اور اکتساب فیض کے لیے ایک عرصے تک حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں رہے۔ پھر جب ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام ایک شیخ طریقت کے طور پر ان کے ساتھ تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طالب صادق کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے 3 خرق عادات کا ظہور دیکھا اور 3 ایسی کرامات دیکھیں جن پر آپ حیران ہوئے۔ پہلا واقعہ یہ تھا حتیٰ اذا راکبا فی السفینۃ خرقہا، جب دونوں بزرگ ایک دریائی سفر میں کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا، اسے عیبدار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، کیا آپ نے اس کشتی کو اس لیے عیبدار کر دیا ہے کہ سوار ڈوب جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑے خطرے والا کام کیا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ دیکھا کہ ایک بستی میں جب داخل ہوئے حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، ایک لڑکا دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قالا قتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس، عرض کیا کہ آپ نے بغیر کسی جرم کے اور بغیر قتل کی سزا کے اس لڑکے کو قتل کیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ دیکھا کہ ایک دیوار تھی بستی میں، فوجد فیہا جدارا، ایک دیوار تھی یرید ان ینقض، وہ گرنے والی تھی۔ فاقامہ، حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کوئی معاوضہ مانگے اور بغیر دنیاوی لالچ کے اس دیوار کو اثر نو تعمیر کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اب ایک بات یہ آ گئی کہ آپ داتا صاحب کے دربار میں تشریف فرمائے ہیں چلہ کی، اب آپ جو ہے اس ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں نا، اس مشن کی طرف اجمیر شریف۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس پہ میں چاہتا ہوں آپ کلام فرمائیں کہ غوث پاک نے جو فرمایا تھا اور آپ نے جو سر جھکایا تھا، کیا ایک بہت بڑی جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ربط نظر آتا ہے آپ کی مراتب اور آپ کی روحانیت کی بلندی کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل مفتی صاحب نے جس طرح وضاحت کری کہ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ ہر علم کے اندر سکھائی جاتی ہے، اور یہاں پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے عمل سے یہ نقطہ مزید واضح کر دیا ہے کہ جو سینئر ہیں ان کی سینیورٹی اپنی جگہ برقرار رہنی چاہیے۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی، آج کے دور میں نہیں بلکہ اس دور میں بھی صوفیہ کے مخالفین رہے ہیں، چلہ کشی کے مخالفین رہے ہیں۔ تو ایک خاص جو بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ جو چلہ کشی ہے یہ ہندوؤں کا کوئی حساب کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ہندوؤں کا معاملہ ہوتا ہے، مسلمانوں میں یہ ایسی کچھ چیز نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ محض ایک کھیل کود ہے۔ جس قرآن نے اپنے ماننے والوں کو دنیا کی زندگی کھیل کود بتائی ہے اور دنیا کی زندگی کو برتنے والے کو خاسر الدنیا کا لقب دیا ہے، یہ بالکل خائب و خاسر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اس قرآن کے ماننے والے اگر اللہ کے اس بتائے ہوئے پیغام کے مطابق نفس کشی کریں
تو ایسے نفس کشی کرنے والے کے اوپر آپ یہ الزام لگائیں گے کہ یہ ہندوؤں کی نقل کر رہا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھایا ہے. ہمارے سلسلے کے اندر یعنی چشتیہ سلسلے کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت غریب نواز نے 20 سال حضرت عثمان ہرونی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور جو ملفوظات ساتھ رہے اسفار میں، ساتھ رہے، اور پھر جو ملفوظات لکھے اس کا نام انیس الواعظین آج کل موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ چلہ کشی کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ چلہ کشی کو ہندوؤں والی، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. چلہ ہوتا کیا چیز ہے؟ چلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص وظیفہ ہے، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھنی ہے. ٹھیک. تو اب یہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بختیار کاکی کو چلہ کشی کرائی. بختیار کاکی نے حضرت بابا فرید کو کروائی 20 سال کی عمر میں. اور وہ چلہ کشی کے واقعات جس میں طے کے روزے رکھوائے کہ 3 دن تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. یعنی یہ سلسلہ چشت کا طریق بھی ہے اور اسی طریقے کی وجہ سے کام چلتا ہے. اچھا اب ایک بات بتائیے، اس چلے کشی کی وجہ سے جو مین چیز ہے نا کوالٹی، وہ ہے کہ روحانی مراتب بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، وہ بڑی لطیف کچھ 2-3 باتیں میں چاہتا ہوں ذرا جلدی لوگوں تک پہنچے باتیں، وہ کیونکہ وقت ظاہر ہے کم سمٹتا جا رہا ہے، کہ جب آپ اجمیر شریف تشریف لائے تو پیپل کے درخت کے نیچے آپ تشریف فرما. بالکل ایسے ہی ایک واقعہ وہ اونٹ والا بتائیے ذرا. انا ساگر کے بارے میں بتائیے. انا ساگر کا واقعہ تو اتنا زبردست ہے کہ راجہ پرتھوی راج کی پوری فوج کھڑی ہے اور پانی کے اوپر سخت پابندی ہے. ایک وہ مقام تھا جب حسین پر پانی بند کیا تھا، ایک یہ مقام ہے جو حسین کی اولاد پر پانی بند ہو رہا ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے دونوں میں ایک بڑا فرق ہے. یہاں کافر کھڑے ہیں، پانی لینے پر پابندی ہے. مرید جاتا ہے، مرید جب پیر صاحب کا حضرت غریب نواز کا پیالہ لے کر جاتا ہے، بھائی ایک پیالہ پانی چاہیے. اب کافر جو سپاہی کھڑے ہیں انہوں نے ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ چلو ایک پیالہ ہی تو چاہیے، اللہ دے دو. یہ نہیں جانتے کہ یہ پیالہ کس کا ہے، غریب نواز کا پیالہ ہے. چنانچہ جب وہ پیالہ لے کر مرید جاتا ہے، ابھی تک کافر دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کسی خوش عقیدہ کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ کافروں نے بھی دیکھا ہے جو وہاں موجود ہے کہ پیالہ جب پانی میں جاتا ہے تو پیالہ گویا زبان حال سے پانی سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ساگر، تو کہاں ساگر ہے؟ ساگر تو پیالہ ہے اللہ، اور یہ انا. اب جب ساگر انا ساگر پیالے کے اندر سمٹ کے آ جاتا ہے، خاک اڑ رہی ہوتی ہے وہاں پہ، اور یہی وہ منظر ہوتا ہے جسے دیکھ کر کے سارے کے سارے کافر شجدر رہ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں، ایک بات مجھے بتائیے. ظاہر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے اور جو اولیاء کرام ہیں ان کو کرامات عطا کی، لیکن ایک ریزمبلنس میں دیکھتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے حوالے سے، کہ یہاں پہ بھی ظاہر ہے انا ساگر کی بات، پانی کی بات ہے، وہاں دریائے نیل ہے. یہاں پہ جو ہے وہ اپنا اجے پال جوگی کا معاملہ ہے جو کہ اپنی شعبدے بازی دکھا رہا ہے. بعد میں جا کے جو آپ کی جو نالین پاک جب اس کی سر پہ پڑتی ہیں تو پھر مقام بھی اس کو عطا ہوتا ہے کہ عبداللہ بیابانی بن کے جو ہے وہ ولی وقت بن جاتے ہیں. تو یہ جو ریزیمبلنس ہے، جو کرامات اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کو عطا کی، وہاں جادو ٹونے کا راج اس سرزمین پہ، وہاں بھی جادو ٹونے کا راج مصر کی قوم کے اندر. تو یہ جو ریزیمبلنس ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ذرا کچھ واقعات بھی لوگوں کو بیان کر دیجئے پلیز. جی ہاں، اسلام میں اور تصوف میں جو کشف و کرامت کی حیثیت ہے وہ بنیادی نہیں ہے. صاحب عوارف المعارف لکھتے ہیں کہ کشف اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے. جب آدمی نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور ابدیت میں کمال حاصل کرتا ہے اور عبادت سے ذات باری تعالیٰ کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں اور اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کشف ہے اور کرامت ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں اور ولایت کی دلیل نہیں ہے. تمام امہات الکتب جو تصوف کی ہیں ان میں اس کو بنیاد قرار نہیں دیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ کشف اگر حاصل ہو جاتا ہے کسی نیک آدمی کو تو اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو یہ نعمت ہے، اور جو ناقص ہوتا ہے اس کو اگر یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے. یہ اصل چیز نہیں ہے. تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سراپا کرامت تھے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا قد اتنا بڑا ہے، اتنا احسان ہے ان کا برصغیر کے مسلمانوں پر کہ کرامت کا لفظ بہت چھوٹا ہے.
یہ تو ان کے مریدوں کی شان ہے، ان کی شان تو کرامت سے بہت بلند تر ہے، لیکن جو واقعات ہیں وہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا جو ایک اسپیسیفک سوال تھا، اصل میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کامنٹ اس لیے فرمائیے کہ بنیادی طور پہ جو ایک ریزیمبلنس محسوس ہوتی ہے، جہاں نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے، وہاں ایک خاص مقصد کے تحت اس سرزمین پہ جو جادو ٹونے کا راج تھا، اس تحت جو آپ کو کرامتیں عطا کی گئی، کرامتیں، بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں، آپ کو جو کرامتیں دی گئیں یا بزرگوں کو دی جاتی ہیں وہ ضرورت کے تحت ہوتی ہیں۔ بزرگ کبھی بھی اپنی کرامات کا صدور سر عام نہیں کرتے، ضرورت کے تحت جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کرامت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خرق عادت ہوتی ہے، عام انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ یہ بات اگر کسی نبی سے صادر ہوتی ہے تو وہ معجزہ کہلاتی ہے جو عقل کو عاجز کر دیتی ہے، اگر کسی ولی سے صادر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ملک کے معروف ثناء جناب حسان بن خورشید نے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا جان، جب بھی کوئی دعا کرنے لگو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہم انی اسألوک بسمک العظم ورضوانک الاکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ درویش کامل وہ ہے جس کے پاس جو بھی شخص کوئی حاجت لے کر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، اور تیرے کیف ذکر سے جھوم لے، تیرے آستانے کو چوم لے، یہی عاشقوں کی نماز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، اور ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، غم دو جہاں سے بچا لیا، ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، غم دو جہاں سے بچا لیا، تیری نسبتوں ہی پہ ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری،
تیری شان شان قلندری، اور تیری شان انجم بے نوا کسی حال میں بھی نہ لکھ سکا، تو خدائے پاک کا راز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى